الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت کے ساتھ یہ مہینہ مکمل کروا دیا تقریباً. لگتا ہے رمضان ایک دروازے سے آیا اور دوسرے دروازے سے چلا گیا. اور رمضان میں ہم جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنے لیے کہ اگلے رمضان تک بھی ان کو کھلا رہنے دیں، بلکہ کچھ نہ کچھ اپ گریڈ ہونا چاہیے. پچھلے سال جیسے اعمال ہمارے چڑھے ہوں گے، اللہ کے حضور گئے ہوں گے، اللہ کرے اس رمضان کے بعد ان کی کوالٹی کے اندر کچھ نہ کچھ فرق آیا ہو. جنت کے دروازوں کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنت کے کچھ دروازوں کا نام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، یعنی احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور کچھ نام پھر علماء نے اپنے اجتہاد سے رکھے ہیں. ایک باب الصلاۃ ہے، تو اللہ کرے کہ ہماری نمازیں باب الصلاۃ سے جو جا رہی ہوں وہ احسان کے درجے کی ہوں، توجہ زیادہ ہو، زیادہ خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، زیادہ خشوع کے ساتھ پڑھیں، اور نوافل کا اہتمام کریں، چاہے 2 نفل ہی کا ہم اضافہ کر دیں. پچھلے رمضان کے بعد سے لے کے اب تک کا جو معاملہ تھا، تو اس رمضان کے بعد کسی بھی وقت 2 نفل بھی ایکسٹرا پڑھنے کا ایک روٹین انشاءاللہ تعالیٰ بنا لیں، اور 5 نمازوں کو کوشش کریں کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے. ورنہ کم از کم اگر 5 کی 5 نہیں پڑھی جا رہی تو کوئی تو اپنے لیے ٹارگٹ رکھیں کہ انشاءاللہ مجھ کو یہ والی نماز اور یہ والی نماز بہتر کرنی ہے. فجر کی نماز کے لیے ٹارگٹ بنا لیں کہ تھوڑا اس کو میں اس کے فجر کے فرائض میں تھوڑے لمبے پڑھوں گی، زیادہ قرات کروں گی اس کے اندر. ایک دروازہ باب الجہاد ہے، زبان کا جہاد ہے، علم کا جہاد ہے، عمرہ بھی جہاد میں آتا ہے، حج بھی جہاد میں آتا ہے. پھر ایک باب الریان ہے جس سے صرف روزدار ہی داخل ہوں گے. تو شوال کے 6 روزے رکھنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد ہر مہینے 3 روزوں کا روٹین بنا لیں. اتنے مشکل کوئی نہیں ہوتے. رمضان نے ہمیں بتا دیا کہ ہم روزہ رکھ کے وقت پر کلاس میں بھی آ جاتے ہیں، اپنی پڑھائی بھی کر لیتے ہیں، آفس چلے جاتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، کھانے پک جاتے ہیں. کیا چیز نہیں ہوتی مجھ کو بتائیے؟ سبھی کچھ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. تو روٹینز کے ساتھ اس کو شامل کر لیں کہ مجھے مہینے میں 3 تو رکھنے ہی ہیں. پھر ایک باب الصدقہ ہے، جہاں سے صدقات جاتے ہیں، صدقہ دینے والے وہاں سے داخل ہوں گے. تو وہ بھی اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ ہمیں دینا چاہیے، اور اچھی کوالٹی. تو دینا بڑھا سکتے ہیں اور کوالٹی بھی ہم بڑھا سکتے ہیں. زیادہ بہتر جوڑا دے دیا آپ نے، کوئی کسی مہینے کھانا کھلا دیا، کسی مہینے کو کپڑے لا کر کسی کو دے دیے، اور کچھ نہیں تو اچھی بات ہی بتا دی کسی کو. اور علم کا صدقہ تو ضرور شامل کریں اس کے اندر. کوئی اچھی سی دعا بتا دی لوگوں کو، وہ پریشان ہو رہے ہیں تو ان کو اس پریشانی سے نکلنے کا قرآن سنت سے جو طریقہ ثابت ہے وہ ان کو بتا دیا. ایک باب الایمن ہے. باب الایمن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور شگون نہیں لیتے، وہ باب الایمن سے داخل ہوں گے. جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا یعنی کہ چھپا ہوا شرک بھی نہیں کیا، کسی غیر اللہ پہ توکل بھی نہیں کیا، اور قیام اللیل کرنے والے بھی بے حساب جنت میں جائیں گے. تو باب الایمن جنت کا وہ دروازہ ہے جس سے کہ لوگ بے حساب داخل ہوں گے اس میں. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل کی مٹھاس ہمیں محسوس کروا دے، اور وہ ہمیں لگے جیسے میری ضرورت ہے، لگے اس کے بغیر کہ جیسے میرا دن مکمل نہیں ہوا، میری رات سونی رہ گئی ہے. اور دیکھیے قیام اللیل کے لیے اٹھنا کب مشکل ہوتا ہے، کتنی دیر کی مشقت ہوتی ہے. بس ذرا بستر سے کھڑے ہونا آنکھیں ملتے ہوئے، اتنی دیر کی مشقت ہے. 2-3 منٹ، میکسیمم 5 منٹ، اس سے زیادہ کی مشکل نہیں ہے. کھڑے ہو گئے، ایک دفعہ جا کے وضو کر لیا، فریش ہو گئے تو الحمدللہ فریش ہو گئے. تو یہ تو وہ دروازے ہیں جن کا ہمیں نام احادیث میں بھی ملتا ہے. پھر باب التوبہ بھی ہے. تو ایسا کون سا گناہ ہے جو عام دنوں میں ہوتا تھا لیکن رمضان میں نہیں کیا؟ ہم اپنا اپنا سوچ لیں اور بس چھوڑ دیں اس کو، انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. ایک دروازہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تجھ کو بتاؤں ایک جنت کے دروازے کا کیا معاملہ ہے، اور آپ نے اس کو کہا تھا وہ دروازہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے کہا یہ باب ہے جنت کا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کو بھی شامل ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر اب تک ہم نے نہیں کیا تو اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، چاہیں تو کوئی تعداد فکس کر لیں، انگلیوں پہ گن لیں یا تسبیح پہ گن لیں، 100 دفعہ پڑھ لیا کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مکمل بھی کر سکتی ہیں.
ایک دروازہ ہے باب الوالد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جو ہیں وہ جنت کے دروازوں میں اعلیٰ ترین دروازہ ہے. اوسط بہترین کو کہتے ہیں، بیچ کو بھی کہتے ہیں، سینٹر کو، اور چیزوں کا جو درمیانہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ بہترین ہوتا ہے. تو آپ نے والد کے لیے فرمایا کہ والد جو ہیں وہ جنت کا بہترین دروازہ ہے، یا جنت کے بیچ کا ایک دروازہ ہے. تو کیا پتہ چلا اس سے ہم کو؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ بہترین سلوک انشاءاللہ تعالی. اس کو پلے باندھ لینا ہے. جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے والدین بہتر سے بہتر سلوک کے مستحق ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہم بات کریں تو باقی رشتہ داروں کو پھر کیوں بھول جائیں؟ اگر کسی سے کوئی دل میں کوئی کھوٹ کپٹ رہ گئی یا کسی کی طرف سے زیادتی ہو گئی، کوئی بات نہیں، جانے دیں، معاف کر دیں، دل کو ہلکا رکھیں. اس لیے کہ ایک رمضان سے اگلے رمضان کے جو روزے رکھے جاتے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ جو بیچ میں کیے گئے ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. تو کیوں پہ اپنے دلوں کے اندر ہم کسی کے لیے بوکس پال کے رکھیں، شکایتیں کیوں پال کے رکھیں؟ دیکھیں اس سے اپنا دل ہی بھاری ہوتا ہے. اور رمضان میں ہم نے اپنے دل کی کیفیت کو محسوس کیا ہوگا کہ بہت اچھی ہو جاتی ہے دل کی کیفیت، دل بڑا ہلکا ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور دنیا کا تو یہ معاملہ ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنے آپ کو ہلکا کر لیں انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی، ان سارے اعمال پہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.